حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں یہ عمل روزانہ 70 بار کرتا ہوں، اے میری امت تم بھی یہ عمل کرنا تاکہ تم پر اور تمہاری اولادوں پر بلائیں خطائیں ٹل جائیں، اللہ تعالیٰ تمہاری محشر کے روز مغفرت فرمائے۔ وہ عمل یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت زید بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ایک یہودی عالم تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجوریں خریدی تھی۔ کھجور دینے کی مدت میں ابھی 1-2 دن باقی تھے کہ انہوں نے بڑے مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی تلخ و ترش لہجے میں سختی کے ساتھ تقاضا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اور چادر پکڑ کر نہایت تند و تیز نظروں سے آپ کی طرف دیکھا اور چلا کر یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپے سے باہر ہو گئے اور نہایت غضبناک اور زہریلی نظروں سے گور کر کہا کہ اے خدا کے دشمن، تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی گستاخی کر رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب مانے نہ ہوتا تو میں ابھی بھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے کو ادائے حق کی ترغیب دے کر اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حق سے زیادہ کھجوریں دیں تو حضرت زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چونکہ میں نے ٹیڑھی ترچھی نظروں سے دیکھ کر تم کو خوف زدہ کر دیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری دلداری کے لیے تمہارے حق سے زیادہ دینے کا مجھے حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں زید ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم وہی زید ہو جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ پھر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تو راہ میں نبی آخر الزماں کی جتنی نشانیاں پڑھی تھی ان سب کو میں نے ان کی ذات میں دیکھ لیا، مگر 2 نشانیوں کے بارے میں مجھے ان کا امتحان کرنا باقی رہ گیا تھا۔ ایک یہ کہ ان کا حلم و جہل پر غالب رہے گا، اور جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہل کا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر ان کا حلم بڑھتا جائے گا۔ چنانچہ میں نے اس ترکیب سے ان دونوں نشانیوں کو بھی ان میں دیکھ لیا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ یقیناً یہ نبی برحق ہے۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا۔ پھر یہ بارگاہ رسالت میں آئے اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے۔ دلائل النبویہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا اور آپ کی ایک نجاری چادر اوڑھے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے۔ ایک دم ایک بدوئی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور اتنے زبردست جھٹکے سے چادر مبارک کو اس نے کھینچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم و نازک گردن پر چادر کے کنارے سے خراش آ گئی۔ پھر اس بدوئی نے یہ کہا کہ اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے، آپ حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بدوئی کی طرف توجہ فرمائی تو کمال حلم و عفو یعنی درگزر سے اس کی طرف دیکھ کر ہنس پڑے، اور پھر اس کو کچھ مال عطا فرمانے کا بھی حکم صادر فرما دیا۔ بخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھریلو کام خود اپنے دست مبارک سے کر لیا کرتے تھے، اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے، اور گھر کے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ شفا شریف۔ ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہوا تو جلالت نبوت کی ہیئت سے ایک دم خائف ہو کر لرزہ بر اندام ہو گیا اور کانپنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم بالکل مت ڈرو، میں نہ کوئی بادشاہ ہوں نہ کوئی جبار حاکم، میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کی بوٹیاں
کھایا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اقدس کا تسمہ ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس کو درست فرمانے لگے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دیجیے، میں اس کو درست کر دیتا ہوں۔ میری اس درخواست پر ارشاد فرمایا کہ یہ صحیح ہے کہ تم اس کو ٹھیک کر دو گے، مگر اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں تم لوگوں کو اپنی بدتری اور بڑائی ظاہر کروں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام میں مشغول دیکھ کر بار بار درخواستیں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ خود یہ کام نہ کریں اور اس کام کو ہم لوگ انجام دیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے کہ یہ سچ ہے کہ تم لوگ میرا سب کام کر دو گے، مگر مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں تم لوگوں کے درمیان کسی امتیازی شان کے ساتھ رہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی سرگوشی کی بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنا سر اس کے منہ سے الگ نہ فرماتے جب تک وہ کان میں کچھ کہتا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا آپ سلام کرنے میں پہل کرتے اور ملاقاتیوں سے مصافحہ فرماتے، اور اکثر اوقات اپنے پاس آنے والے ملاقاتیوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھا دیتے اور اپنی مسند بھی پیچھے کر دیتے، اور اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ان کنیتوں اور اچھے ناموں سے پکارتے، کنیتوں اور اچھے ناموں سے پکارتے، کبھی کسی بات کرنے والے کی بات کو کاٹنے نہیں دیتے، ہر شخص سے خوش روی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات فرماتے۔ مدینہ کے خدام اور نوکر چاکر برتنوں میں صبح کو پانی لے کر آتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برتنوں میں دست مبارک ڈبو دیں اور پانی متبرک ہو جائے، تو سخت جاڑے کے موسم میں بھی صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے برتن میں اپنا مقدس ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے اور جاڑے کی سردی کے باوجود کسی کو محروم نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کوئی مخصوص بستر نہیں رکھتے تھے، بلکہ ہمیشہ ازواج مطہرات کے بستروں پر ہی آرام فرماتے تھے، اور اپنے پیار و محبت سے ہمیشہ اپنے مقدس بیویوں رضی اللہ عنہن کی خوش رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں پیاسے میں پانی پی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیالہ دیتی تو آپ پیالے میں اس جگہ اپنے لب مبارک لگا کر پانی نوش فرماتے جہاں میرے ہونٹ لگے ہوتے، اور میں گوشت سے بھری کوئی ہڈی اپنے دانتوں سے نوچ کر وہ ہڈی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ بھی اسی جگہ سے گوشت کو اپنے دانتوں سے نوچ کر تناول فرماتے جس جگہ میرا منہ لگا ہوتا۔ زرقانی جلد نمبر 4۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ رات سخت اندھیری تھی اور آسمان پر گنگنار گھاٹی چھائی ہوئی تھی۔ بوقت روانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں درخت کی ایک شاخ عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم بلا خوف و خطر اپنے گھر جاؤ، یہ شاخ تمہارے ہاتھ میں ایسی روشن ہو جائے گی کہ 10 آدمی تمہارے آگے اور 10 آدمی تمہارے پیچھے اس کی روشنی میں چل سکیں، اور جب تم گھر پہنچو گے تو ایک کالی چراغ کو دیکھو گے، اس کو مار کر گھر سے نکال دینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جو ہی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان نبوت سے نکلے وہ شاخ روشن ہو گئی اور وہ اس کی روشنی میں چل کر اپنے گھر پہنچے اور دیکھا وہاں ایک کالی چیز موجود ہے۔ آپ نے فرمان نبوت کے مطابق اس کو مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ الکلام المبین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اے میری امت، تم بھی حق تعالیٰ سے استغفار کرنا اور اس کی بارگاہ اقدس میں توبہ کرنا تاکہ تمہارے اوپر آنے والی بلائیں خطائیں اور تمہارے بچوں کے اوپر آنے والی بلائیں خطائیں اللہ تعالیٰ خطا دور فرمائے، اور روز محشر اللہ تعالیٰ تمہیں مومنوں کی صف میں ٹھہرائے گا۔ بخاری مشکات 856۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب ہاتھ جوڑ کر گریہ وزاری انکساری سے دعا کرتے ہیں کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شیطان کے ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔